السلام علیکم بچوں، آج ہم ایک اور نظم پڑھتے ہیں جو آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ اس نظم کا نام ہے جگنو، یعنی ہمارا آج کا موضوع ہے جگنو۔ یہ نظم جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ پہلے ہم اس کے شعر پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مسادس کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو شعر کی صورت پڑھیں گے۔ پہلے ایک شعر پڑھیں گے اور ساتھ ہی اس کا ہم تشریح بھی کریں گے۔ پہلا شعر ہے اس کا: جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس کی تشریح یوں ہے: علامہ اقبال نے نظم جگنو میں کثرت میں وحدت کے راز کو پر تاثیر انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جگنو کی روشنی یوں دکھائی دے رہی ہے جیسے پھولوں کی محفل میں شمع جل رہی ہو۔ دوسرا شعر: آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ اس کی تشریح ہے: اقبال فرماتے ہیں جگنو گویا آسمان سے اترا ہوا کوئی ستارہ ہے، یعنی ستارے کی مانند لگتا ہے، ستارے جیسا لگتا ہے، یا یوں کہیے کہ چاند کی کرن میں جان آ گئی ہے۔ تیسرا شعر: یک شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جگنو کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دن یعنی روشنی کا سفیر رات یعنی اندھیرے کی سلطنت میں آیا ہوا ہے اور اب پردیس میں آ کر چمک رہا ہے۔ دن سے اب رات میں آ کر یہ دن اور رات اس کے لیے ایک پردیس بن جاتا ہے۔ سفر اس کی سلطنت میں بولتا ہے، اس کی سلطنت میں آ کر چمک رہا ہے، رات کو آ کر چمک رہا ہے۔ چوتھا شعر: تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرا ہے نمایاں سورج کے پیرہن کا۔ پیرہن ہو گیا لباس۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جگنو چاند کے لباس سے گرا ہوا کوئی بٹن ہے، یا سورج کے لباس میں کوئی چیز چمک رہی ہے۔ پانچواں شعر ہے اس کا: حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جگنو حسن ازل کی ایک جھلک کی مانند ہے جس کو قدرت تنہائی سے نکال کر محفل میں لے آیا ہے۔ چھٹا شعر ہے: چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ اقبال فرماتے ہیں جگنو ایک چھوٹے سے چاند کی مانند ہے، یعنی چاند کی طرح ہے، جو کبھی چمکتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے۔ اس میں اندھیرا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی اجالا بھی، کبھی اسے گہن لگ جاتا ہے اور کبھی یہ گہن سے باہر نکل آتا ہے۔ ساتواں شعر ہے: پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ پتنگا ہونے کے لحاظ سے پروانہ اور جگنو برابر ہیں، یعنی دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ پروانے کو روشنی کی طلب اور تلاش ہوتی ہے۔ پروانہ روشنی کا عاشق ہوتا ہے، وہ روشنی کا عاشق ہوتا ہے، لیکن جگنو خود سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے، یعنی پروانہ کو اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ روشنی کی طلب میں ہوتا ہے، اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو جگنو ہوتا ہے خود روشنی ہی روشنی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے۔ آٹھواں شعر ہے: ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی جگنو کو روشنی دی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی دنیا میں پیدا کی ہے اس کو کسی نہ کسی خوبی اور دلکشی سے نوازا ہے، یعنی ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پروانے کو تپش دی، وہ روشنی کے گرد منڈلاتا ہے، اور جگنو کو روشنی سے نوازا ہے۔ پروانہ جو ہے وہ روشنی کے گرد منڈلاتا ہے، اس کے آس پاس گھومتا رہتا ہے، اور جگنو خود روشنی سے روشنی یعنی اس کو روشنی ہوتی ہے۔ نواں شعر ہے: رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم و خاموشی دی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا نے بے زباں پرندوں کو میٹھی میٹھی اور سریلی آوازیں بخشی ہیں۔ اگرچہ وہ بول نہیں سکتے، لیکن ان پرندوں کا چہکنا گانے سے کم نہیں، اور پھولوں کا چٹکنا سکھایا، لیکن اس کے باوجود بھی خاموش ہیں، کچھ بول نہیں سکتے۔ نظارۂ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کہ اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔
اقبال اس نظم میں فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتے وقت شفق کا نظارہ اس قدر دلکش ہوتا ہے کہ جیسے ایک جیتی جاگتی سرخ لباس پہنے ہوئے کوئی پری سامنے ہو۔ 11واں شعر۔ رنگیں کیا سحر کو پانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم یا رسیدی۔ صبح کی تعریف کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ صبح اس قدر رنگین اور تازہ ہوتی ہے جیسے ایک نئی نویلی دلہن ہو جس نے لال جوڑا پہنا ہو اور اس پر شبنم کے زیور سجائے گئے ہوں۔ 12واں شعر ہے۔ سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی۔ نظم جگنو میں اقبال فرماتے ہیں کہ خدا نے درخت کو چھاؤں کرنے کی خوبی عطا کی، یعنی درخت سے ہم چھاؤں حاصل کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، تڑپتی دھوپ میں سایہ میسر کروایا، ہوا کو پرواز کی صلاحیت دی، پانی میں یہ حیثیت پیدا کی کہ وہ رواں دواں ہے، یعنی پانی بہتا ہے، چلتا ہے، اور پانی میں یا دریا میں پیدا ہونے والی موجیں بے چین رہتی ہیں، یعنی ہمیشہ حرکت میں رہتی ہیں، اس کی موجیں چلتی رہتی ہیں۔ 13واں شعر۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس ظاہری امتیاز میں اتحاد اور یکجہتی کا عنصر موجود ہے، یہ فرق اور اختلاف ہم نے ہی قائم کیے ہیں، دراصل حسن ہر جگہ ایک ہے، جلوے مختلف ہیں، جگنو کا دن وہی ہے جسے ہم رات کہتے ہیں۔ 14واں شعر۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے میں خدا کے نور کی جھلک موجود ہے، جیسے انسان میں بولنے کی صلاحیت ہے اور کلی میں چٹکنے کا وصف ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنائی۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ جہاں درد کی کسک ہے۔ اقبال فرماتے ہیں چاند کا موازنہ انسان کے دل سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح چاند میں چاندنی ہے اسی طرح انسان کے دل میں درد کی کسک موجود ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے۔ یہ 16واں شعر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر پھول اور بلبل کے وصف ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں لیکن ان میں ایک جیسی صلاحیت اور کشش موجود ہے، اگرچہ پھول اور بلبل کا انداز گفتگو الگ ہے لیکن دراصل پھول کی خوشبو ہی بلبل کا چہکنا ہے۔ 17واں شعر۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی رنگینیوں پر غور کریں تو ہر چیز میں کثرت میں وحدت کا راز چھپا ہوا ہے، جگنو کی چمک اور پھول کی مہک میں دراصل ایک ہی نور کی جھلک موجود ہے۔ 18واں شعر، یہ اس کا آخری شعر ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پہنا خاموش یہ ازل ہو۔ اقبال اس نظم کے اس آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ کثرت میں وحدت موجود ہے اور دنیا کی ہر چیز سے خدا کی جھلک ظاہر ہے تو پھر کیوں جھوٹے اختلافات جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں۔ اقبال کثرت میں وحدت کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بنی نوع انسان کو اتحاد و اتفاق اور امن کا پیغام دیتے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ نظم پڑھی اقبال کی جس کا موضوع تھا جگنو، اب اس کی تشریح بھی ہم نے کی۔ اب ایک سوال، اس کے 2-3 سوال ہیں لیکن وہ آپ نے پڑھ لیے، شعروں میں ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال ہے وہ یہاں میں لکھتی ہوں، آپ پڑھ لینا۔ سوال ہے کثرت میں وحدت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کثرت میں وحدت سے مراد ہے ظاہری اختلاف اور امتیاز کے باوجود اشیاء کا، یعنی چیزوں کا ایک رشتے میں جڑے رہنا، مالا کے دانوں کی طرح
جو مختلف رنگوں اور صورتوں کے باوجود ایک ہی مالا میں پروئے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، کثرت میں وحدت سے یہی مراد ہے۔